في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. معزز ناظرین، سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے فضائل زیادہ ہیں کہ کسی بشر کو طاقت نہیں کہ سرکار کے فضائل بیان کر سکے، کیونکہ جس ہستی کا خود خدا ثناخواہ ہو تو ہم جیسے خاکی بندے کیا فضائل بیان کر سکتے ہیں. یہ آیت سراسر ہمارے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہی ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسلام کے خلاف سازشیں جو ہیں وہ آج نہیں بلکہ شروع سے ہی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کیا تب سے شروع ہو گئی تھیں. آج ان سازشوں کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ سازشیں تب تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک شیعہ سنی مل کر نہ بیٹھ. آج دیکھا جا رہا ہے کہ ایک طرف شیعہ سنی مل کر ایک دوسرے کی کتابوں کے ضعیف روایتیں بیان کرتے ہیں کہ جناب یہ آپ کی کتابوں میں ہے. شیعہ حضرات سنی حضرات سے کہتے ہیں یہ آپ کی کتابوں میں ہے، سنی حضرات شیعوں کو کہتے ہیں یہ آپ کی کتابوں میں یہ روایتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کی منافی ہیں، توہین کرتی ہیں. اب اس سے کوئی بحث نہیں کہ کن کی کتابوں میں ضعیف روایتیں ہیں. بات یہ ہے کہ اگر شیعہ حضرات سنی حضرات سے کہیں کہ جناب آپ کی کتابوں میں یہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف باتیں، یا سنی حضرات شیعوں سے کہیں کہ جناب یہ چیزیں آپ کی کتابوں میں ہیں، ضعیف روایتیں ہیں، یہ غلط روایتیں. عزیزو، اب جو دوسرے لوگ ہیں، غیر ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ وہ تو یہی کہیں گے کہ مسلمانوں کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی توہین میں. شیعہ بھی مسلمان ہے، سنی بھی مسلمان ہے. لہٰذا آج ان بحثوں کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ شیعہ سنی مل بیٹھیں اور تلاش کریں کہ یہ ضعیف روایتیں آئی کہاں سے ہیں، کس نے خیانت کی ہے، کتنے سازش کی ہے اسلام کے خلاف، اور شیعہ سنی مل کر ان روایتوں کو نکال دیں کہ جو بھی روایت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہی ہے، ان کی عصمت کے خلاف ہے، ان کی عظمت کے خلاف ہے، ان کی صداقت کے خلاف ہے، ان کی طہارت کے خلاف ہے. قرآن ہر آیت میں خدا کسی اشارے سے، کہیں صریحاً، کبھی بہت صاف خدا اعلان کر رہا ہے: انما یرید اللہ
وَلِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اہل بیت کے سردار انبیاء سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ نے ضمانت دی ہے کہ نہ ان کے قریب رجس آ سکتا ہے، نہ ان کے قریب کوئی نجس چیز آ سکتی ہے، نہ یہ کذب جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ ان میں کوئی عیب ہو سکتا ہے، نہ ان میں کوئی شک ہو سکتا ہے، انہیں پاک کرنے والا خود خدا ہے۔ اب اس میں کیا شک ہے؟ عزیزو واقعاً بہت ضرورت ہے کہ شیعہ سنی مل بیٹھیں اور ان ضعیف روایتوں کو نکال دیں۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ عیسائی مل بیٹھے کتنی مرتبہ بائبل کی غلطیاں انہوں نے نکالی ہیں، ریوائز اسٹینڈرڈ بائبل، پھر انہوں نے غلطیاں نکالی ریوائز اسٹینڈرڈ بائبل، کیونکہ وہ بائبل نہیں رہی، منسوخ ہو چکی ہے، تبدیلیاں آ چکی ہیں، مگر انہیں احساس تھا 3-4 مرتبہ اسی سینچری میں کرسچن مل بیٹھے ہیں اور کہا نہیں یہ بائبل کی آیت غلط ہے، نکال دو، حالانکہ بائبل اللہ کا کلام ہے، وہ کہتے ہیں مگر منسوخ شدہ ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ قرآن کے ایک لفظ میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی چینج نہیں ہے، یہ لا ریب فی کتاب ہے، یہ مسلمانوں کے لیے واقعی بڑی نعمت ہے، مگر وہ بیچارے عیسائی 3-4 مرتبہ بائبل کی غلطیاں نکال چکے ہیں جہاں خدا کی کتاب میں غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ خود دلیل ہے کہ وہ کتاب اصل نہیں رہی۔ لیکن عزیزان گرامی جہاں تک حدیثوں کی بات ہے، روایتوں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میرے بعد فیکٹریاں لگیں گی، لوگ حدیثیں بنائیں گے اور بہت سارے سازشکار اسلام کا لباس پہن کر آ جائیں گے۔ خبردار مسلمانوں، اگر کوئی حدیث، اگر کوئی روایت قرآن کے خلاف ہے اسے کبھی نہ مانا۔ اور آئیے تحقیق کریں، تحقیق آج اس کے کتنے وسائل ہیں، آج یہ ساری بڑی بڑی کتاب علم رجال کی، علم حدیث کی، صحاح ستہ کی، تفاسیر کی آپ کو ایک DVD میں مل جاتی ہیں، یہ انٹرنیٹ میں مل جاتی ہیں، آج بہت آسان ہے۔ عزیز اگر آپ تلاش کریں تو میں صرف آج اشارہ کرتا ہوں 2 شخصیتوں کے بارے میں اور آپ کو دعوت تحقیق دیتا ہوں، خصوصاً جو ریسرچ کرنے والے اسٹوڈنٹ ہیں، اسلامیات پڑھنے والے ہیں، علماء ہیں، محقق ہیں، اور جو ریسرچ کرنے والے PhD اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے لیے ایک بہت اچھا ٹاپک ہم انہیں بتا رہے ہیں تحقیق کا، اور اس پہ یقیناً PhD بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے 2 شخصیتیں ملتی ہیں اسلام میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد داخل ہوئی ہیں۔ ایک کعب الاحبار ہے جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، احبار خود بڑے عالم کو کہتے ہیں، کعب الاحبار جو مسلمان ہو گیا، اور دوسرا ایک عیسائی ہے، اس کا نام بھی بہت بڑا مشہور ہے، تمیم داری، اور یہ دونوں لوگ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ اور غضب یہ ہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، یا اگر دیکھا تو بہت مختصر، ان کے ساتھ زندگی گزاری نہیں، اور دوسرے مذہب سے آئے ہیں، غضب پہ غضب یہ ہے کہ ان کی بیان کردہ روایتیں، حدیثیں اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہیں اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہیں۔ یہ 2 شخصیت۔ کعب الاحبار بہت بڑا یہودی عالم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کو قبول کیا۔ تمیم داری بہت بڑا عیسائی عالم تھا، اور یہ دونوں اسلام میں آ گئے۔ عزیزان گرامی ان دونوں کی طرف سے بے شمار ہزاروں حدیثیں ہیں، ہزاروں حدیثیں مختلف اعتبار سے ان لوگوں نے آ کے روایتیں بیان کی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نزدیک سے درک نہیں کیا تھا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی نہیں گزاری تھی۔ اگر محققین علماء یہ تحقیق کریں گے تو نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ ان کے پیچھے کیا سازش تھی۔ کچھ لوگ آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو گھٹانے کے لیے، اور کتنی غلط باتیں جو منسوخ شدہ تورات کی باتیں تھیں،
جہاں انبیاء کی توہین ہے تورات میں نعوذ باللہ کہ نبی نے شراب پی، وہ باتیں کہنے کی نہیں ہے، پھر انہوں نے گناہ کیا. انبیاء گناہ نہیں کر سکتے، معصوم ہے. خدا خود فرماتا ہے قرآن میں، خود شیطان کہتا ہے کہ وہ معصوم ہے، میں سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو مخلص بندے ہیں انہیں میں گمراہ نہیں کر سکتا. یہ شیطان خود کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ، مگر جو تیرے سچے بندے ہیں، عاشق بندے ہیں، میں انہیں گمراہ نہیں کر سکتا. وہ ساری غلط روایات جسے یہ تورات سے جو منسوخ شدہ کتاب ہے، جس میں تبدیلیاں ہیں، جس میں آج تک غلطیاں نکال رہے ہیں اس سینچری میں، وہ تمام چیزیں اسلام میں داخل کی گئی.